Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اور جو عورتیں نا امید ہو گئی ہیں حیض سے تمہاری بیویوں میں سے، اگر تم کو شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان کی بھی جن کو حیض نہیں آیا، اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کے مدت یہ ہے کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی جانب سے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس کو اس نے نازل کیا تمہاری طرف، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے اس کی برائیاں ختم کر دیتا ہے اور اس کے لیے بہترین اور بڑا اجر رکھتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ طلاق دینے کے بعد ان کی عدت کا انتظار کیا جائے، جب عدت پوری ہونے والی ہو تو اگر بھلائی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو اسے روک لیں، اور اگر نہیں تو عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں، اور اس کے لیے دو گواہ بھی رکھ لیے جائیں جو انصاف پر ہوں، جو معتبر ہوں، اور وہ گواہی بھی بہت صاف ستھری اور صحیح دیں اللہ کے لیے۔ یہ بات ہے جو حکم ہے، جس کا حکم دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے سبیل بھی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ایسی جگہ سے ان کو رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ اپنا پیغام پہنچانے والا ہے اور وہ پورا کرتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس نے ایک اندازہ اور ایک وقت متعین کر دیا ہے۔ اب آگے چونکہ عدت کی بات چل رہی ہے، طلاق کے بعد اب عدت ہے، تو ایک خاتون جو بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، تندرست ہے، صحت یاب ہے، اور جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے 3 طہر جو ہے وہ عدت رکھی گئی تھی کہ پاکی اور ناپاکی ملا کر 3 طہر جو ہے وہ عدت ہے، جبکہ ان کی طلاق پڑی ہوں۔ اب بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچتی ہیں، تو جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتی ہیں تو ان کی کیفیت مردوں کی طرح ہو جاتی ہے،
ان کے ساتھ جو مسائل نسوانی مسائل وابستہ تھے وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہیں، اب ان سے اولاد بھی نہیں ہوتی ہے، اور ان کو آسان زبان میں کہہ لیں کہ مہینہ بھی نہیں آتا ہے۔ تو اگر ایسی عورتوں کی طلاق پڑ گئی تو ان کی عدت کیا ہوگی؟ تو شریعت نے یہ بھی متعین کر دیا کہ ایسی عورتیں جو اب نا امید ہو گئی ہیں، مایوس ہو گئی ہیں، اگر آپ کو شک ہو گیا ہے تو اب ان کی عدت پورے 3 مہینے ہیں، جبکہ ان کو طلاق واقع ہوئی ہو۔ اور پھر اس میں بعض وہ عورتیں بھی شامل ہوں گی جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچی، ابھی وہ بڑی نہیں ہوئی، جیسے کہ معاشرے میں ایسے بھی پایا جاتا ہے کہ بس اوقات بچی کا نکاح اسی وقت کر دیا جاتا ہے جب وہ بالکل چھوٹی ہو، ابھی وہ بلوغت کی عمر کو، بڑی عمر جو کہلاتی ہے جس میں بالغ انسان ہو جاتا ہے، اس عمر کو نہیں پہنچی ہیں، اور ان کے ساتھ ابھی عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ شروع نہیں ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ان کی طلاق پڑ جائے تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کا بھی وہی حکم ہے جو بوڑھی عورتوں کا حکم ہے، کہ یعنی ان کی بھی عدت 3 مہینے رہے گی۔ گویا کہ یہ 3 اعتبار سے عدت بیان کر دی ہے۔ ایک اور وہ جس کے ہاں ابھی بچے کی امید ہے کہ اس سے بچے ہوں گے، اس کی امید ہے، توقع ہے، مسائل سے ہر مہینے وہ 2-4 ہوتی ہیں، اور 2 عورتیں وہ ہیں جو مسائل سے 2-4 نہیں ہوتی، ایک بوڑھی اور ایک بالغ ہونے سے پہلے۔ تو ان تینوں کی عدت ایک بتا دی گئی۔ چوتھی خاتون وہ ہیں جو امید سے ہوں، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا یا یہ کہ شوہر نے طلاق دے دی، اور امید بھی اس بات کی ہے کہ ان کے یہاں جلد ہی بچے کی کلکاری ہوگی اور ان کا آنگن خوشیوں سے بھر جائے گا، تو ایسی عورت کے لیے عدت کیا ہے؟ اس کے لیے عدت متعین نہیں کی گئی ہے کہ اس کے لیے 3 مہینے ہو یا 3 طہر ہو، یہ نہیں رکھی گئی ہے، چاہے وہ بیوہ ہوئی ہو یا مطلقہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں ماں بننے والی جو خاتون ہے، جس کے بارے میں امید ہو گئی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، آثار ظاہر ہو چکے ہیں، تو ایسی خاتون کی عدت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں کلکاریاں شروع ہو جائیں، اس کا گھر خوشیوں سے، نئے مہمان سے بھر جائے، بس اس کی عدت پھر اسی وقت مکمل ہو جائے گی، چاہے وہ دوسرے دن ہو جائے، چاہے وہ پہلے دن ہو جائے، چاہے وہ 4 مہینے بعد ہو، چاہے وہ 8-9 مہینے بعد ہو، سال بھر بعد ہو، تو اس کی عدت وہ ہوگی جب بچے کی پیدائش ہوگی، اس کی عدت کمپلیٹ ہوگی۔ گویا کہ 4 صورتیں جو عورتوں کی تھی، چاروں شکلیں بیان کر دی گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے اپنی جانب سے آسانی پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا، بیان کر دیا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی جانب سے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرا دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کی جگہ نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے بہترین اور بڑا اجر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آج اس پر ریسرچ بھی بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں کہ آیا عورتیں جو کیا بولتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہیں، ان کی یہاں طلاق کے بعد یہ عدت گزارنے کی جو ایک مدت رکھی گئی ہے، یہ کیوں ہے؟ سائنسی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے جب اس پر لوگوں نے ریسرچ کیا تو انہوں نے بالکل کلیئر یہ پایا کہ جب طلاق ہو جائے، عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے یا بیوہ ہو جائے،
شوہر کے ساتھ وہ رہ رہی تھی۔ اب اس کے بعد اس کے لیے جو دونوں مدت رکھی گئی ہے، بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن، یا اگر ماں بننے والی ہے تو بچے کی پیدائش تک، اور مطلقہ کے لیے طہر یا 3 مہینے، یا اگر ماں بننے والی ہے تو بچے کی پیدائش تک۔ یہ جو مدت رکھی گئی ہے یہ کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ اس مدت میں اگر پہلے شوہر سے کوئی ذرا سے بھی امید ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی تو وہ 3 مہینے میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، اور نہیں ہونی ہے تو عورت جیسے پہلے تھی بالکل ویسے ہی صاف ہو جاتی ہے۔ پہلے شوہر کے ساتھ جو بھی ہے، اس کے جو بھی جراثیم ہیں، وہ عورت کے پیٹ میں پھر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آئندہ دوسرے شوہر سے پھر جب شادی ہوتی ہے اس کا جہاں بھی شادی ہو تو دوسرے شوہر سے اس کے لیے کوئی خطرہ یا کوئی بیماری کا سبب نہیں بنتا ہے۔ یہ باقاعدہ ریسرچ ہے اس پر۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک غیر مسلم نان مسلم ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھک ہوا کرتی ہے، بیٹھے تھے، سے بات ہونے لگی تو خود اس نے یہی کہا کہ آپ کے ہاں جو عدت کا جو ایک مسئلہ ہے یہ اتنا کلیئر ہے، اتنا فیکٹ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں۔ ہم نے کہا آپ کو کیا معلوم؟ کیسے؟ بھائی ہمارے ہاں تو یہ دین ہے، شریعت ہے، اصول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ تم کو اگر طلاق پڑ گئی تو اتنے دن تم کو وہاں رہنا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کی سائنس کیا کہتی ہے، آپ کا میڈیکل کیا کہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو صرف اپنا دین، اپنا مذہب سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے ہم اس کا پالن کرتے ہیں۔ کہا وہ تو ہے ہی، یہ کیوں ہے، اس کا ریزن ہونا چاہیے۔ پھر اس نے خود بتانا شروع کیا کہ اگر طلاق کے بعد جب 3 مہینے وقت پورے گزر جاتے ہیں تو یہ جو 3 مہینے کا معاملہ ہے کہ 3 مرتبہ عورت پاک ہوتی ہے، 3 مرتبہ پھر اس کے ساتھ مہینہ آتا ہے، پھر وہ سلسلہ جو لگا رہتا ہے، ان 3 مہینوں میں جو اندر کی صفائی ہونی ہو، ایسا وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ذرا برابر بھی کسی دوسرے کو انفیکشن ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ ایسا کسی اور مذہب میں نہیں ہے، ان کے یہاں تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے کسی بھی مذہب میں، یہاں تک کہ ہمارا اپنا مذہب بھی جو ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہمارا مذہب نان مسلم جو ہے اس میں بھی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، صرف اسلام میں جو کچھ رکھا گیا ہے وہ بالکل فیکٹ ہے۔ اور میں کتاب پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں تھوڑا بہت، تو اندازہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی فطرت سے بالکل قریب تر مذہب ہے۔ اس لیے ہمیں غیر سے اور ان دیوی دیوتاؤں سے اب ہمارا ایمان تھوڑا ہٹنے لگا ہے، ان سے ہم بیزار ہو چکے ہیں۔ بلیو اللہ پر، ان ون گاڈ، بلیو جو ہے، بلیو ان ون گاڈ، یہ جو ہے اب ادھر ہمارا تھوڑا ذہن بڑھ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اس لائن میں لگے ہوئے لوگ ہیں، اور حقیقت میں اگر ہم دین کو دیندار بن کر پیش کر دیں تو یقین جانیے عام و خاص سب اسلام میں ٹوٹ پڑیں گے۔ بس اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کی ہر اعتبار سے، عملی اعتبار سے بھی اور دعوتی اعتبار سے بھی، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا پیغام لوگوں تک عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،